إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود. وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیت اس گھر کو بیت اللہ کو مثابۃ للناس لوٹ کر آنے کی جگہ للناس لوگوں کے لیے وَأَمْنًا اور سراسر امن والی جگہ ہم نے بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مسلمانوں قرآن پہ ایمان رکھنے والوں تم بنا لو من مقام ابراہیم علیہ السلام کے جائے قیام کو مصلن نماز کی جگہ وعہدنا اور ہم نے تاکیدی حکم دیا الی ابراہیم خانۃ اللہ کے کنسٹرکشن کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے والے دو عظیم دو جلیل القدر پیغمبر کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھانے والے ہیں. بنیادیں پہلی تھی اور ان بنیادوں پہ نئے سرے سے بیت اللہ کی عمارت کھڑی کرنے والے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہما وعلی نبینا الصلاۃ والسلام. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ عہد لیا ان دونوں کو یہ تاکیدی حکم دیا ان طہرا اب اس گھر کو تعمیر کرنے کے بعد اب تم دونوں کی نئی ذمہ داری یہ ہے ان طہرا تم دونوں پاک رکھو گے بیتیا میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو گے. یہاں پاکی سے مراد ایک طہارت معنوی ہے ایک طہارت حسی ہے ایک حقیقی طہارت ہے. وہ عقیدہ اور نظریہ
شرک کی غلاظتوں سے پاک اور صاف رکھا جائے، اس گھر کے اندر پاک رب ہی کی پاک عبادت کی جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد ہوتی ہی وہ جگہ ہے جہاں صرف ایک اللہ کو پکارا جائے، ایک اللہ ہی سے مانگا جائے، ایک اللہ ہی سے مشکل کشائی کا، حاجت روائی کا، بگڑی بنانے کے لیے جس جگہ پہ کھڑے ہو کر ایک اللہ کی عبادت کی جائے وہ مسجد ہے۔ باقی جہاں پہ غیر اللہ کو پکارا جائے، غیر اللہ سے مدد لیا جائے، بظاہر آپ مسجد کا نام رکھ لے، وہ مسجد نہیں ہے، وہ دنیا کی ایک عام عمارت ہے۔ مسجد ہوتی وہ ہے جہاں پہ ایک اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کی ربوبیت، ایک اللہ کی اسماء و صفات ہی کے لیے اس جگہ کو مختص کیا جائے۔ غیر اللہ کی پکار، غیر اللہ سے دعا، غیر اللہ سے درخواست کرنے سے اس جگہ کو پاک اور صاف رکھا جائے، مسجد ہوتی وہ ہے۔ ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے اس بات کا عہد لیا، انہیں تاکیدی حکم دیا، ان طہرا بیتیا، میرے گھر کو پاک صاف رکھو گے، کسی مشرک کو، کسی بے ایمان کو، کسی بدعتی کو میرے گھر میں آنے نہیں دو گے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کو کعبۃ اللہ کو، مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے ان طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیت اللہ کی صفائی کی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، میرے نبی کی زبان پر یہ جملہ قرآن مجید کی یہ آیت تھی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، میرے نبی دنیا والوں سے کہہ دے حق آ گیا، توحید حق ہے، شرک باطل ہے۔ جاء الحق، اب حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ میرے نبی نے کعبۃ اللہ کو پاک اور صاف کیا، بتوں کی غلاظتوں سے، توہم پرستی کی غلاظتوں سے میرے نبی نے کعبۃ اللہ کو پہلے پاک اور صاف کیا، پھر جناب بلال کو حکم دیا، ارحنا یا بلال فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بتوں کی گندگی سے اللہ کی زمین کو پاک کرو اور جھوٹ کی گندگی سے اپنی زبان و بیان کو پاک کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ایک پاکی طہارت معنوی یہ ہے اس گھر میں عبادت کرنے والوں کا عقیدہ پاک ہو، اور طہارت حسی وہ ہے، وہ طہارت جو انسان حواس خمسہ جسے ہم 5 سینسز سے تعبیر کرتے ہیں اس سے محسوس ہونے والی گندگی سے اس گھر کو پاک کیا جائے، بدعت و خرافات سے اس گھر کو پاک کیا جائے۔ بدعت و خرافات غلاظت ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، اس نجاست سے اس گھر کو پاک رکھنے کا اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا، اور ابراہیم و اسماعیل کو جو حکم جو آجر اللہ نے جاری کیا تھا اسی کو قرآن بنا کر سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کا حصہ بنا کر اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک جو مسجد بنانے والے ہیں، مسجد کے ذمہ داران ہیں، جو اس پیکج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے،
اگر اپنی ذاتی تشہیر کے لیے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے کیا تو آپ کی مرضی ہے، جو چاہے کرو. اگر اللہ کے لیے ہے تو وہاں پر حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا. ان طہرا بیتیا، جو بھی مسجد کے متولی ہے ان کو میرا رب کا حکم یہ ہے مسجد کو پاک صاف رکھا جائے. عقیدے کی پاکی، عبادات کی پاکی، اخلاقیات کی پاکی، اخلاقیات کی پاکی. وہاں پہ بد اخلاقی کی پرچار نہ ہو، بد کلامی اور بد گفتاری کی پرچار نہ ہو. اس مسجد کے ممبر و محراب سے بازاری زبان استعمال نہ ہو. شائستہ سنجیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی کی پرچار کیا جائے. اور جو مسجد کا جو مصلی ہے، ممبر ہے، محراب ہے، ممبر کی ذمہ داری وہ ہے، ممبر کی ذمہ داری یہ ہے پاک رب کی، پاک کتاب کی تعلیم و ترویج ہو، پاک نبی کی پاک فرامین و ارشادات کی تعلیم و ترویج ہو. یہ ممبر کی ذمہ داری ہے اور محراب کی ذمہ داری یہ ہے پاک نبی کی پاک نماز، پاک نبی کی پاک نماز وہاں پہ پڑھی جاتی ہو. اور مسجد حصی طور پر جسے ہم گندگی سے تعبیر کرتے ہیں اس سے بھی مسجد کو پاک صاف رکھا جائے. کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. طواف کائنات میں صرف ایک ہی مسجد کی طواف عبادت اور جائز ہے، وہ مسجد حرام ہے. اس کے علاوہ کسی بھی مسجد کی، کسی دربار کی اور کسی بھی جگہ کی طواف کرنا، اس کے ارد گرد ثواب کے نیت سے چکر لگانا حرام ہے، حرام ہے، حرام. یہ صرف کعبۃ اللہ کی خاصیت ہے. ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے. والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور رکوع سے مراد وہ رکوع جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے ہیں. سجدہ سے مراد وہ سجدہ جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے ہیں. بہت سے لوگ وہ رکوع کرتے ہیں اور ان کے رکوع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے رکوع نہیں ہے. سجدے کرتے ہیں، ان کے سجدے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے سجدے نہیں ہیں. رسول اللہ جب رکوع کیا کرتے تھے کمر کو بالکل سیدھا کیا کرتے تھے. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، اور رکوع کر اطمینان کے ساتھ تمہیں یقین ہو جائے، اطمینان اور تسلی ہو جائے واقعتاً میں رکوع کر چکا ہوں. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ تمہیں مکمل اطمینان ہو جائے واقعتاً میں نے سجدہ کیا ہے. اور سجدے میں محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھ محمد کو رب محمد نے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. محمدی سجدے میں 7 ہڈیوں پر سجدہ ہے. جو غیر محمدی سجدے ہیں اس میں بہت سی ہڈیوں پر، 7 سے زائد ہڈیوں پر لوگ سجدہ کرتے ہیں. جس سجدے کی بات کتاب اللہ کرتی ہے، سنت رسول اللہ کرتی ہے، وہ سجدہ ہے جو محمد الرسول اللہ کو حکم دیا گیا. پیارے پیغمبر سجدہ کیا کرتے تھے، پیشانی اور ناک 1، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں 3، دونوں گھٹنے 5، واطراف القدمین،
اور انگلیوں کے کنارے پہ میرے نبی سجدہ کرتے تھے، اور میرے نبی علیہ السلام کے سجدے کی حالت میں کوہنی زمین سے اس کا فاصلہ ہوتا تھا، بازو اور پہلو کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا، پیٹ اور ران کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا، ران کا پچھلا حصہ اور پنڈلی کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہے ایک رات پیارے پیغمبر بستر پر موجود نہیں تھے، میں نے رات کے اندھیرے میں اپنے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے آگے پیچھے ہاتھ مارا، میرے ہاتھ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پیروں پہ میرے ہاتھ لگے۔ پیارے پیغمبر سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کو کھڑا کر کے دونوں پیروں کو ملا کر کے میرے نبی سجدہ کر رہے تھے۔ ان طہرا بیتی للطائفین، میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف صرف اور صرف مسجد حرام ہی کی خاصیت ہے، اس کے علاوہ دنیا کے کسی جگہ کی طواف کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اعتکاف یہ صرف مسجد کی عبادت ہے، اعتکاف مسجد کی عبادت ہے۔ آؤٹ آف مسجد، مسجد سے باہر کوئی اعتکاف کی اللہ کی شریعت میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ لوگ مسجدوں سے باہر اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ قرآن مجید میں 2 بار اعتکاف کا تذکرہ ہوا، ایک یہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین رمضان کے مسائل بیان کرتے ہوئے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ مسلمانوں اور روزے کے دنوں میں اور اسی طرح اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کیا کرو۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو، اعتکاف کی حالت میں مباشرت سے منع کیا گیا۔ اور یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں کی قریب بھی جانے کی جسارت و ہمت نہ کیا کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اسی طرح میرے رب لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ متقی بن جائے، تقوی والی زندگی اختیار کر لے، جو تمام عبادتوں کا خلاصہ اور تمام عبادتوں کا فلسفہ کیا ہے؟ اصول تقوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امہات المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات امہات المؤمنین مسجد ہی میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اعتکاف مسجد کی عبادت ہے۔ اگر میری کسی بہن نے، کسی خاتون نے اگر اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو مسجد اعتکاف کے لیے شرط ہے، گھروں میں کوئی اعتکاف نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اور رسول اللہ کی سنت میں اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں، اگر آپ گھروں میں آخری عشرے کے قیام کر سکتی ہے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آپ آخری عشرے کے قیام کر سکتی ہے، لیکن اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک سورہ بقرہ آیت نمبر 125، ایک سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے عمل اعتکاف کے ساتھ مسجد کو ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في عشر الأواخر من رمضان. پیارے پیغمبر رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ آپ علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. وَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً. میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے خیمہ میں لگایا کرتی تھی. فَيُصَلِّ الصُّبْحَ. میرے نبی کا طریقہ اعتکاف یہ ہوا کرتے تھے میرے نبی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے خیمے میں داخل ہوا کرتے تھے. 21ویں رات شروع ہونے سے پہلے 20ویں کے اختتام پہ سورج غروب ہونے سے پہلے مسنون یہ ہے مسجد میں آیا جائے اور 21ویں کی رات قیام کی حالت میں ذکر اذکار کی حالت میں تلاوت کلام اللہ کی حالت میں دعا اور تضرع کی کیفیت کے ساتھ گزارا جائے. پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے جاتے تھے. فرماتی ہے فَيُصَلِّ الصُّبْحَ. پیارے پیغمبر صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد ثم يدخله. پھر آپ علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے. فاستأذنت حفصہ. امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش ہوئی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کی نبی سے اجازت لی اللہ کے حبیب میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں. پیارے پیغمبر نے امی عائشہ کو اجازت دے دی. امی عائشہ کے خیمے دیکھ کر امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی امی عائشہ سے کہتی ہے عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اجازت لے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ ام المؤمنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اجازت لیتی ہے. پیارے پیغمبر اجازت دے دیتے ہیں تو سیدہ عائشہ کے خیمے کے ساتھ ساتھ سیدہ حفصہ کے بھی خیمہ لگ گیا. سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کے خیمے کو دیکھ کر ہماری ماں سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دل کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی مجھے بھی عائشہ اور حفصہ سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے مجھے بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے. تو امی زینب بنت جحش نے بھی خیمہ لگا دی. فلما اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعى الاخیب اخبیہ. پیارے پیغمبر علیہ السلام اگلے دن جب صبح فجر نماز پڑھ کے آپ علیہ السلام خیمے میں داخل ہونے لگے آپ نے وہاں پہ چند اور خیمے لگے دیکھ کر آپ علیہ السلام سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں ما ھذا یہ کیا ہے. فاخبرہ. پیارے پیغمبر علیہ السلام کو یہ خبر دیا گیا یہ امی عائشہ کی امی حفصہ کی امی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے خیمے ہیں وہ بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے. تو پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں آل بر تردن بہن. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کیا یہ نیکی کی نیت سے کر رہی ہے یا صرف اور صرف پیارے پیغمبر کی قربت حاصل کرنے کے لیے سوکن ہونے کی وجہ سے اس غیرت کی وجہ سے یہاں پہ خیمے لگا بیٹھے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فترک الاعتکاف. اس سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں نہیں بیٹھے. ثم اعتکف 10 من شوال. پیارے پیغمبر علیہ السلام اس سال شوال کے مہینے میں 10 دنوں کے اعتکاف میں بیٹھے. یہاں پہ آپ علیہ السلام رمضان کے مہینے میں اعتکاف میں اس لیے نہیں بیٹھے کیونکہ امہات المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی اس ریس میں لگ گئی تھی. اس لیے آپ علیہ السلام اعتکاف میں نہیں بیٹھے.
اگر خواتین کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا درست نہ ہوتا، پیارے پیغمبر ان سے فرماتے تمہارے مسجد میں اعتکاف نہیں ہوتی، تم اپنے اپنے حجروں میں اعتکاف کر لو۔ آپ نے صرف ان کی ایک کمپٹیشن دیکھا، سوکنوں کی کمپٹیشن دیکھ کر آپ علیہ السلام خود بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے اور خیموں کو بھی آپ نے اٹھوا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے جو مقاصد جو پیارے پیغمبر علیہ السلام حاصل کرنا چاہتے تھے، سیدنا ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان، پیارے پیغمبر علیہ السلام سب سے پہلے رمضان کے پہلے عشرے میں اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ پیارے پیغمبر نیت میں تشریف رکھتے ہیں لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 3 اہم ترین کام بتائے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ رمضان کا صیام ہے، روزہ ہے۔ دوسرا کام من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ رمضان کا عام قیام ہے۔ تیسرا اہم کام من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں لیلۃ القدر والی رات قیام ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کا پچھلا سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور یہی وہ رات ہے جس رات کو ڈھونڈنے کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام سب سے پہلے عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں، اس رات کو تلاش کرنے کے لیے۔ ہمیں کس کام پہ لگا دیا ہے؟ اس رات کی ساری فضیلتیں، اس رات کی ساری عظمتیں، رفعتیں، شان 15 شعبان کو دے کر لوگوں کو اس طرف لگا دیا ہے شیطان نے، اور جو اصل لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس والی رات ہماری گزرتی ہے شاپنگ مالوں میں، مارکیٹوں میں۔ جس رات کو اللہ رب العالمین نے سورہ دخان میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فيها يفرق كل أمر حكيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اس رات کی تلاش میں پیارے پیغمبر اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس رات کی ساری خوبیوں، ساری خاصیتوں کو 15 شعبان کو دے کر ہم اصل جس عشرے میں یہ رات موجود ہے، اس رات سے ہمیں شیطان نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ دور کر دیے۔ اس رات کو لوگ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن جس عشرے میں، جس مہینے میں لیلۃ القدر والی رات ہے، جس رات کو پانے کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام سب سے پہلے عشرے کے آپ علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے۔ ثم اعتکف العشر الاوسط، آپ کو بتایا گیا پہلے عشرے میں قدر والی رات، لیلہ مبارکہ اس عشرے میں نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام اس رات کو تلاش کرنے کے لیے دوسرے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا۔ فی قبۃ ترکیۃ سدتها حصیر، ایک ترکی خیمے میں جس کے دروازہ چٹائیوں کی تھی، ایک چٹائی کی دروازہ ایک پردہ لگی ہوئی تھی۔ قال فاخذ حصیرہ الحصیر بیدہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام دوسرے عشرے کی اعتکاف مکمل کرنے کے بعد اس کے پردے کو ہٹاتے ہیں
اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. فنہاہا فی ناحیۃ القبہ، اس پردے کو، جو چٹائی کی پردہ اس خیمے پہ جو پردہ لگا ہوا تھا، پیارے پیغمبر اپنے دست مبارک سے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ثم اطلع رأسه فکلم الناس، پھر آپ خیمے سے اپنے سر نکالتے ہیں اور لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں. فدنوا منہ، پیارے پیغمبر جب گفتگو کرنے لگے، صحابہ کرام پیارے پیغمبر کے قریب قریب آنے لگے. یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت یہ تھی، جہاں پہ کوئی گفتگو ہوتی دین کی تو امام کے قریب قریب آ کے اس گفتگو کو سننا، یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. آج ہم اگلی جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں، پچھلی جگہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، پیچھے آنے والوں کے لیے ہم مصیبت کے سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں. اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. فکلم الناس فدنوا منہ، پیارے پیغمبر نے جب لوگوں سے گفتگو کی، لوگ آپ کے قریب آ گئے. ثم قال، پھر جب لوگ پیارے پیغمبر کے قریب آ گئے، آپ فرمانے لگے، انی اعتکفت العشر الاول التمس هذه الليلہ، میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف اس لیے کیا تھا، میں اس رات کو، لیلہ مبارکہ کو، لیلۃ القدر کو میں تلاش کرنا چاہتا تھا. ثم اعتکفت العشر الاوسط، پھر پہلے عشرے میں وہ رات نہیں تھی، میں دوسرے عشرے کا میں نے اعتکاف کیا، شاید دوسرے عشرے میں لیلہ مبارکہ مجھے مل جائے، لیلۃ القدر مجھے مل جائے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں ثم اتیت فقیل لی، پھر میں آخری عشرے میں بیٹھنے لگا، مجھے بتایا گیا انہا فی العشر الاواخر، جب میں دوسرے عشرے کی میں نے اعتکاف مکمل کر لی، مجھے بتایا گیا جناب جبریل نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس گوہر نایاب کی تلاش میں، جس نعمت کو ڈھونڈنے کے لیے پہلے عشرے میں آپ اعتکاف میں بیٹھے، دوسرے عشرے میں آپ اعتکاف میں بیٹھے، جو آپ کا مبتغا ہے، جو آپ کا مطلوب و مقصود ہے، وہ لیلہ مبارکہ ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، وہ 15 شعبان میں نہیں، رمضان کی آخری عشرے میں. فرماتے ہیں مجھے کہا گیا اللہ کی طرف سے، انہا فی العشر الاواخر فمن احب منکم ان یعتکف. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا وہ جوہر نایاب، وہ بہت بڑی نعمت، خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات سیدنا جبریل علیہ السلام اور روح سے مراد یہ مرے ہوئے لوگوں کی روح واپس نہیں آتی، اس غلط فہمی میں نہ رہنا. 15 شعبان میں روح واپس آتی ہے، تو اس لیے 15 شعبان کو قبروں میں جاتے ہیں. لوگ تمنا کریں گے قال رب ارجعون، کہیں گے اللہ مجھے دنیا میں واپس لٹا دے. جواب آئے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اس غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر روحیں آتی ہیں، آتما آتی ہے، آتما، روحیں. انڈین کارٹون دے کر بچے کہتے آتما، روحیں. روح ڈیمانڈ کرے گی اللہ رب ارجعون، اللہ مجھے واپس جانے دے. اللہ فرمائے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ انہوں نے ایک بات کر دی، کہہ دی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت قائم ہونے تک ایک پردہ حائل ہے، برزخ حائل ہے. اسی لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ. کوئی روح واپس نہیں آتی، یاد رکھو. روح کی 2 حالتیں ہیں،
ایک حالت وہ نیکوکار روح ہو تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں صرف شہید کے علاوہ کوئی اور دنیا میں آنے کی تمنا اور خواہش نہیں کرے گا۔ شہید سے کہا جائے گا یہ میری سنت کی خلاف ہے، جو آتے ہیں واپس نہیں جاتے۔ اور اسی بات کی طرف دور جاہلیت کے ایک مشہور خطیب قس ابن سعید العیادی فی الذاہبین الاولین من القرون لنا بصائر ورأيت قومي نحوها يسعى إليها الأصاغر والأكابر لا يرجع الماضين ولا من الغابر ولا من الباقين غابر أيقنت عني لا محالة حيث صار القوم سائر۔ جو گئے ہیں وہ واپس نہیں آتے، جو ہے انہوں نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے، انہوں نے بھی جانا ہے۔ تو گئے ہوئے واپس نہیں آتے۔ شہید تمنا کرے گا اللہ مجھے واپس بھیج، جو شہادت میں جو لذت میں نے پائی اللہ وہ لذت تیری جنت میں نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ کام نہیں ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ کوئی بھی نیک روح دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گی۔ یہ ہے نیک روحوں کی حالت۔ اور جو بری روح ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ کیا اللہ کے فرشتے انہیں آنے دیں گے؟ یہ سب کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، یہاں روح سے مراد انسانوں کی جسم سے نکلی ہوئی روح نہیں ہے، روح سے مراد روح الامین ہے۔ نزل به روح الامین، یہ کتاب لے کر برکت والی رات اور روح الامین اترے ہیں۔ روح الامین تنزل الملائکہ، فرشتے بھی اس رات اترتے ہیں، والروح، اور فرشتوں کے قائد سردار جناب جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ من کل امر سلام، ہر سلامتی والے احکامات لے کے آئیں گے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہے گا۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس رات کو پانے کے لیے پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں مجھے بتایا گیا یہ آخری عشرے میں ہے، لہذا لوگوں تم میں سے کوئی اس رات کو پانے کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ جاؤ۔ فَأَتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اور پھر آپ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ الْوِتْرِ، مجھے طاق راتوں میں ان 10 دنوں میں سے بھی کسی طاق رات میں مجھے وہ رات دکھا دیا گیا ہے۔ اور اس رات کی علامت آپ نے فرمایا وَإِنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ، اس رات میں کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوگا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ مِن لَيْلَةِ 21، ہم نے صبح کی 21ویں رات، وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتْ، ہم صبح کے لیے اٹھے بارش ہونے لگی، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَقَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ، میں نے پانی کو اور کیچڑ کی نشانات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور آپ علیہ السلام کے ناک میں میں نے نشانی دیکھا۔ اور فرماتی یہ 21ویں رات تھی۔ اسی لیے علماء اس حوالے سے بتاتے ہیں یہ رات بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں کی رات، کبھی 23ویں کی رات، کبھی 25ویں کی رات، اور کبھی 27ویں کی رات، یا کبھی 29ویں کی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اور جب لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر کی باری آتی
میرے نبی علیہ السلام چھپ کر عبادت نہیں کیا کرتے تھے. اذا دخل العشر، پیارے پیغمبر علیہ السلام جب آخری عشرہ داخل ہوتے، شد معذرہ وعیقظ اہلہ واحیا لیلہ. ایک روایت پیش کرتے ہیں پیارے پیغمبر چھپ کر آپ بقیع غرقت میں گئے. جب آخری عشرہ داخل ہوتے جس میں لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر ہے، اس عشرے کو داخل ہوتے ہی میرے نبی کے معمول یہ ہوا کرتے تھے، شد معذرہ، کمر کس لیا کرتے تھے، وعیقظ اہلہ، گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، واحیا لیلہ، پوری رات آپ شب بیداری کیا کرتے تھے. شب بیداری کھیل کود کے لیے، لہو و لعب کے لیے، ایک دوسرے کو قصہ کہانی سنانے کے لیے، اور مختلف چینل پہ بیٹھ کر مختلف ڈراموں کی قسطیں دیکھنے کے لیے نہیں، تلاوت کلام اللہ کے لیے، قیام کے لیے، نماز کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، استغفار کے لیے، اور خلوت میں آنسو بہا کر اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے. یہ ہے اعتکاف، یہ ہے قیام. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اعتکاف ہم اس لیے، ایک تو خلوت، اعتکاف کے مقصد میں سے اہم ترین مقصد خلوت، آدمی خلوت میں اپنے اللہ کو یاد کرے. اعتکاف کا ایک مقصد آدمی قبر کو یاد کرے. والاستعداد لیوم الرحیل، جس طرح خیمے میں میں اکیلا ہوں اسی طرح قبر میں بھی میں اکیلا ہی ہوگا. جس طرح میں گھر بار کو چھوڑ کر یہاں پر آیا ہوں، اسی طرح موت کے بعد سب کو چھوڑ کر اسی خیمہ جتنی جگہ مجھے ملے گی اس میں مجھے دفن ہونا ہے. لہذا میں نے اس میں تیاری کرنی ہے، اور اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، دنیا کی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے، اور اسی طرح قناعت. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کی ڈیفینیشن بیان کرتے فرماتے الخوف من الجلیل، اللہ کا خوف. یہ اعتکاف کا مطلوب و مقصود ہے، اللہ کا خوف دلوں میں بیٹھ جائے. والعمل بالتنزیل، جو اللہ نے اپنے نبی پر جو کچھ نازل کیا ہے اس پر عمل کر کے 10 دن پابندی کے ساتھ عمل کر کے پوری زندگی، پورے سال عمل کرنے کی تربیت حاصل کرنے کے لیے اعتکاف. والقناعت بالقلیل، تھوڑی سی چیز پر قناعت کر کے زندگی کو آسان بنانے کے لیے یہ اعتکاف ہے. والاستعداد لیوم الرحیل، اور واپسی کی تیاری کرنے کے لیے اعتکاف ہے. جب سورہ نصر نازل ہوئی فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو میرے نبی علیہ السلام اس کے بعد رکوع میں بھی، سجدے میں بھی میرے نبی کیا فرماتے تھے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره